أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نور علم اکیڈمی کے درسی ویڈیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ جہالت و گمراہی کے اندھیروں کو علم کے نور سے دور کیا جا سکتا ہے۔ نور علم اکیڈمی اپنے ویڈیوز کے ذریعے سماج کو علم سے منور کرنا چاہتی ہے۔ سماجی علم کے درسی کتب کے ان ویڈیوز کی پیشکش اسی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو میڈیم کے طلباء کے لیے بہت ہی کم مواد دستیاب ہے۔ نور علم اکیڈمی کے ویڈیوز اس کمی کو پورا کرنے کی جانب ایک قدم ہیں۔ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز سے بھرپور استفادہ حاصل کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے طلباء بھی مستفید ہوں۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے اگلے ویڈیوز کے لیے نور علم اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے جغرافیائی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہندوستان کے رقبے، ہندوستان کے جائے وقوع، ہندوستان کے معیاری وقت کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ دنیا کے اس نقشے میں ہم بر اعظموں اور بحر اعظموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چند آڑی اور کھڑی لکیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آڑی جو لکیریں ہیں یہ خیالی لکیریں ہیں۔ آڑی لکیروں کو ہم عرض بلد کہتے ہیں۔ درمیان سے گزرنے والا خط صفر درجہ عرض بلد ہے۔ صفر درجہ عرض بلد کو ہم خط استوا بھی کہتے ہیں۔ خط استوا دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ شمال کا حصہ شمالی نصف کرۂ ارض کہلاتا ہے اور جنوبی حصہ جنوبی نصف کرۂ ارض کہلاتا ہے۔ ہندوستان مکمل طور پر شمالی نصف کرۂ ارض میں واقع ہے یا شمالی نصف کرۂ میں واقع ہے۔ دنیا کے اس نقشے میں کھینچی گئی کھڑی لکیریں طول بلد ہیں۔ طول بلد بھی عرض بلد کی طرح فرضی اور خیالی لکیریں ہیں۔ یورپ میں برطانیہ کا مقام گرینچ سے گزرنے والے طول بلد کو صفر درجے طول بلد تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اسی صفر درجے طول بلد کو ہم گرینچ طول بلد بھی کہتے ہیں اور یہاں کے وقت کو معیاری وقت تسلیم کیا گیا ہے، تو اس لیے گرینچ مین ٹائم یا گرینچ کا معیاری وقت بھی کہتے ہیں۔ اس گرینچ طول بلد کو پرائم میریڈین بھی کہتے ہیں۔ یہ پرائم میریڈین یا گرینچ طول بلد دنیا کو مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ گرینچ طول بلد کا مشرقی حصہ مشرقی نصف کرہ کہلاتا ہے اور مغربی حصہ مغربی نصف کرہ ارض کہلاتا ہے۔ ہندوستان مکمل طور پر مشرقی نصف کرہ ارض میں واقع ہے۔ ہندوستان کا رقبہ۔ ہندوستان کا جملہ رقبہ 3.28 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم ہند عربی اعداد میں اس کا حساب کریں تو 32,80,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ہندوستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ ہندوستان سے 6 بڑے ممالک علی ترتیب روس،
کینیڈا، ریاستہائے متحدہ امریکہ USA، چین، برازیل اور آسٹریلیا ہیں۔ ہندوستان کا شمالی انتہائی کنارہ اندراکول اور جنوبی انتہائی کنارہ کیپ کیمرون ہے، جسے ہم کنیا کماری بھی کہتے ہیں۔ اندراکول سے کنیا کماری تک کا طول یا پھر لمبائی 3214 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان کے مشرقی کنارے پر اروناچل پردیش کی سرحد اور مغربی کنارے پر رن آف کچھ یعنی گجرات کا جو مغربی علاقہ ہے، جس کو ہم کچھ کارن بھی کہتے ہیں، یہ واقع ہے۔ اروناچل پردیش اور کچھ کارن کے درمیان فاصلہ 2933 کلومیٹر ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کن عرض بلد اور کن طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ ہندوستان 8.4 شمالی عرض بلد یعنی 8 ڈگری 4 منٹ شمالی عرض بلد اور 37 ڈگری 6 منٹ شمالی عرض بلد کے درمیان واقع ہے۔ اسی طرح 68.7 مشرقی طول بلد یا پھر 68 ڈگری 7 منٹ مشرقی طول بلد اور 97 ڈگری 25 منٹ مشرقی طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ ہندوستان کا انتہائی مقام جنوب میں انڈمان و نکوبار کا ایک جزیرہ اندرا پوائنٹ ہے، جو کہ سونامی میں غرقاب ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، اور یہ اندرا پوائنٹ 6 ڈگری 45 منٹ شمالی عرض بلد پر واقع ہے۔ 23.5 درجے شمالی عرض بلد والے خط کو خط سرطان کہتے ہیں۔ ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا جو خط ہے وہ خط سرطان ہے۔ خط سرطان ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی حصہ شمالی ہندوستان کہلاتا ہے اور جنوبی حصہ جنوبی ہندوستان کہلاتا ہے۔ خط سرطان ہندوستان کی 8 ریاستوں میں سے گزرتا ہے: گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، تریپورہ اور میزورم۔ یہ 8 ریاستوں میں سے خط سرطان گزرتا ہے۔ ہندوستان کے لیے 82.30 درجے مشرقی طول بلد کو معیاری نصف النہار تسلیم کیا گیا ہے، جو کہ پریاگ راج الہ آباد سے گزرتا ہے۔ اس معیاری نصف النہار کے وقت کو ہندوستان کے معیاری وقت انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم IST کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ ہندوستان 68.7 درجے مشرقی طول بلد اور 97.25 مشرقی طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 68.7 سے 97.25 تک 30 طول بلد گزرتے ہیں۔ ہر طول بلد پر
مقامی وقت بدلتا ہے، اس لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مقامی وقت مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں مقامی وقت کے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے درمیان سے گزرنے والا 82.5 یا 82°30' مشرقی طول بلد کو معیاری نصف النہار تسلیم کیا گیا ہے۔ اس معیاری نصف النہار کے وقت کو تمام ہندوستان کا معیاری وقت انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم قرار دیا گیا ہے۔ یہ نصف النہار ہندوستان کی 5 ریاستوں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور آندھرا پردیش سے گزرتا ہے۔ اس ہندوستان کا معیاری وقت انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم IST، گرینچ کے معیاری وقت گرینچ مین ٹائم یا عالمی معیاری وقت کوآرڈینیٹڈ یونیورسل ٹائم UTC سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ یعنی ہندوستان کا معیاری وقت گرینچ کے معیاری وقت سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتی ہے۔ سورج کے سامنے زمین کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے یا 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ زمین پر 360 طول بلد کھینچے گئے ہیں۔ طول بلد طے کرتے ہیں کہ کس مقام پر کیا وقت ہوتا ہے۔ سورج کے سامنے زمین کو ایک طول بلد سے دوسرے طول بلد تک پہنچنے کے لیے 4 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح 15 طول بلد کو طے کرنے میں 60 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اس لیے ہر 15 طول بلد کا ایک ٹائم زون یا 1 گھنٹے کا ایک ٹائم زون بنایا گیا ہے۔ جملہ 24 ٹائم زون بنائے گئے ہیں۔ گرینچ طول بلد سے مشرق کی جانب گرینچ طول بلد سے مشرق کی یہ جو ہے گرینچ طول بلد ہے، اس سے مشرق کی جانب 12 ٹائم زون ہے اور ادھر مغرب کی جانب 12 ٹائم زون ہیں۔ سورج چونکہ مشرق کی سے نکلتا ہے، اس لیے مشرق کی جانب وقت گرینچ کے وقت سے آگے ہوگا اور مغربی ٹائم زونوں میں وقت گرینچ کے وقت سے پیچھے ہوگا۔ اگر گرینچ میں دوپہر کے 12 بجتے ہوں تو اس پہلے مشرقی ٹائم زون میں دوپہر کا 1 بجے گا اور اس پہلے مغربی ٹائم زون میں 11 بج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ آسٹریلیا یہ کا وقت گرینچ کے وقت سے 9.5 گھنٹے آگے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسٹریلیا کے اس مقام پر رات کے 9:30 بج رہے ہوتے ہیں تو گرینچ میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کا وقت گرینچ کے وقت سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں شام کے 5:30 بج رہے ہیں تو گرینچ میں دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔
تو ہم یہاں اس ٹائم زون کے ذریعے یہ طے کرتے ہیں کہ کون سے ملک کا کون سا وقت کون سے ٹائم زون میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جاپان کو لیں گے تو جاپان کا ٹائم زون یہ 12 یعنی گرینچ کے ٹائم سے جاپان کا ٹائم 12 گھنٹے آگے ہے۔ کا مطلب ہے یہاں اگر رات کے 12 بجتے ہیں تو یہاں دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے 6 بج رہے ہوتے ہیں تو یہاں رات کے 6 بج رہے ہوتے ہیں، تو یہ 12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔